ٹھیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسی وزینۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا غفور یا جبار یا غفار یا قہار۔ اے پاک پروردگار عالم، اے خالق مالک، اے خالق کون و مکان، اے مالک ارض و سما، اے قادر مطلق مختار کل۔ اے اللہ، تو آسمان و زمینوں کا ایجاد کرنے والا ہے۔ اے اللہ، تو جنت و جہنم کا بنانے والا ہے۔ اے اللہ، ساری مخلوقات کا خالق اور مالک ہے۔ اے اللہ، تو زمین کے ذرات کا مالک، سمندر کے تلاطم کا خالق اور مالک، درخت کے پتوں کا تو خالق اور مالک۔ اے اللہ، آسمانوں پہ اگنے والے چاند سورج ستاروں کا خالق اور مالک۔ اے اللہ، تو اکیلا ہے، تو بے نیاز ہے، ساری دنیا تیری محتاج ہے۔ اللہ، تو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اے اللہ، کائنات میں آئے ہوئے نبی بھی تیرے محتاج ہے۔ یا اللہ، انسان سانس لینے میں تیرا محتاج ہے۔ اے رب کریم، اے پاک پروردگار عالم، اے اللہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، تو رات کے گناہ، دن کے گناہ کو معاف فرما، خلوت و جلوت کے گناہ کو معاف فرما، ظاہراً باطناً گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، جان کر انجان کر جو بھی گناہ کی، اللہ تمام کو تو معاف فرما۔ آنکھوں کے گناہ، زبان کے گناہ، دل کے گناہ، دماغ کے گناہ، شرمگاہ کے گناہ، ہاتھ پیروں کے گناہ۔ اے اللہ، ہمارے گناہ کا یہ عالم ہے۔ اے اللہ، کائنات کی زمین بھر چکی ہے۔ اے اللہ، اے اللہ، اے اللہ، تو نے 99 انسان کے قاتل کو معاف کیا ہے، فاحش عورت کو معاف کیا ہے، 90 سال کے کافر کے بغاوت کو تو نے معاف کیا ہے۔ اے اللہ، قارون نسبت کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا۔ اے اللہ، قارون باغی تھا، نافرمان تھا، متکبر تھا۔ اے اللہ، تو نے دولت کے دہانے اس پر کھول دیے تھے، جن کے خزانوں کی چابیوں کا تذکرہ، خزانے کا تذکرہ تو نے قرآن میں کیا ہے۔ اے اللہ، قارون جب بغاوت پر اترا اور زمین نے اس کو نگلنا شروع کیا، بار بار موسیٰ کو پکارتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی توجہ نہیں دی۔ قارون جب ہلاک ہوا، تباہ ہوا، برباد ہوا، تو نے تو موسیٰ کو کہا تھا، اے موسیٰ، قارون نے بار بار تجھے پکارا، تو نے کوئی توجہ نہیں دی۔ میری رحمانیت اور غفاریت اور رحیمیت کا یہ عالم ایک مرتبہ اگر مجھے پکارتا تو قارون کی زندگی کے بغاوت کو میں معاف کر دیتا۔ اے اللہ، تو وہ رحمان ہے، ساری کائنات پہ رحم کرنے والا ہے، مومنین پر رحم کرنے والا ہے۔ رحمان وہ ہوتا ہے جن کے پاس مانگا جائے وہ عطا کر دے، رحیم وہ ہوتا ہے نہ مانگا جائے وہ ناراض ہو جائے۔ یا اللہ، تیری غفاریت، رحیمیت اور رحمانیت اور قرآن پاک کی تلاوت کے بدولت، یاسین شریف کی تلاوت کے بدولت، یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ، صاحب مکان جناب عبدالخالق بھائی، اللہ
ان کے عمر میں برکت عطا فرما، یا اللہ ان کی جوانی زندگی میں برکت عطا فرما، ہر طرح کے فتنوں سے صاحب مکان جناب عبدالخالق بھائی کی، ان کی اولاد کی، نسلوں کی تو حفاظت فرما، اوپر سے بھی حفاظت فرما، نیچے سے بھی حفاظت فرما، دائیں بائیں سے بھی حفاظت فرما۔ رب کریم تو راضی ہو جا، یا اللہ اس مکان میں رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرما، یا اللہ تیری رحمت کی چادر اس مکان پر اتار دے، صاحب مکان پر اتار دے، یا اللہ عظمت و شفقت کی چادروں میں بٹھا دے۔ رب کریم تو راضی ہو جا، ہر طرح کی مہلک لا علاج بیماریوں سے صاحب مکان جناب عبدالخالق بھائی کی اور ہم سب کی تو پوری حفاظت فرما، ڈاکٹروں کے ڈروں کے دھکے کھانے سے حفاظت فرما، ہسپتالوں کے ڈروں کے دھکے کھانے سے حفاظت فرما، صحت و عافیت عطا فرما، ہر طرح کی پریشانیوں سے صاحب مکان کی حفاظت فرما، تکالیف سے حفاظت فرما، لا علاج بیماریوں سے حفاظت فرما، خوب برکت عطا فرما، ترقیات عطا فرما، ترقیات دارین، فلاح دارین عطا فرما، جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، جائز تمناؤں کو پورا فرما، حج بیت اللہ کا دیدار عطا فرما، حرم شریف میں آنے والی موت عطا فرما، یا اللہ مدینہ منورہ کی مٹی تو نصیب فرما، یا اللہ صاحب مکان بچوں کے اندر، پریوار میں، ہم سب میں اتفاق اور اتحاد پیدا فرما، آپس میں محبت نصیب فرما، دلوں کو جوڑ دے، یا اللہ آپس کی نا اتفاقی سے حفاظت فرما۔ رب کریم تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا، ہر چہرے پر پھرے تیری مدد آ جائے تو غیب سے ایسے اسباب پیدا فرما۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اے اللہ نبیوں نے تیری ذات کو پکارا ہے، رسولوں نے تیری ذات کو پکارا ہے، اولیاء کرام نے تیری ذات کو پکارا ہے۔ یا اللہ صبح میں چہچہانے والے پرندے تجھے پکارتے ہیں، جنگل میں کوئل تجھے پکارتی ہے، کوا اپنی زبان میں تجھے یاد کرتا ہے، مور اپنی زبان میں تجھے یاد کرتا ہے، یا اللہ بیلوں میں رہنے والے سانپ سپلے تجھے یاد کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم ہی غافل ہے، غفلت والی زندگی، غفلت والی موت سے تو حفاظت فرما۔ یا اللہ ایمان کے اوپر استقامت عطا فرما، استقامت عجما کی دولت سے مالا مال فرما۔ رب کریم تو راضی ہو جا، یا اللہ تو راضی ہو جا، دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے، فتوحات کا دروازہ کھول دے، برکتوں کا دروازہ کھول دے، رحمتوں کا دروازہ کھول دے، تیری رضا کے دروازے کھول دے، آسمانوں سے ایسے دروازے کھول دے کہ کبھی بند نہ ہو، ایسے دروازوں سے ہمارے لیے رزق حلال اترتی رہے، غیب سے ایسے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اے اللہ تو نے کہا ہے بندے آنے میں دیر ہوگی، دینے میں دیر نہیں ہوگی، مانگنے میں دیر ہوگی، دینے میں دیر نہیں ہوگی، بندہ تو مانگتا تھک جائے گا، میں دیتا نہیں تھکوں گا۔ اے اللہ تو نے کہا ہے میری چوکھٹ پر آ کر سر رگڑنا کام تیرا ہوگا، ہاتھ پھیلانا کام تیرا ہوگا، پکارنا کام تیرا ہوگا، تیری غداریت اور اے اللہ بدماشیت کو معاف کرنا یہ کام تو تیرا ہے۔ رب کریم ہر چہرے پر پھرے، اے اللہ تو ہماری زندگی کے حرام خوریت کو معاف فرما دے، بدماشیت کو معاف فرما دے،
اے اللہ پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، پاک دامنی والی موت عطا فرما۔ اے اللہ موت کے بعد بھی نیک نامی باقی رہے تو ایسے اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ لوگ نیکیوں سے یاد کرتے رہے، اے اللہ ایسے سامان تو پیدا فرما۔ اے اللہ تو راضی ہو جا، اے اللہ تو راضی ہو جا، برائی سے، بدکاری سے، برے اخلاق سے، برے اعمال سے، برے دین دیکھنے سے، بری رات دیکھنے سے، آسمان سے اترنے والے دجالی فتنوں سے، زمین سے نکلنے والے دجالی فتنوں سے، پورب پچھم سے نکلنے والی گندی ہواؤں سے، سرکش شیاطین سے، یا اللہ جھنٹر جادو منتر سے، نظر بد سے، یا اللہ برے اخلاق برے اعمال سے ہم سب کی تو حفاظت فرما، صاحب مکان کی تو حفاظت فرما۔ اے اللہ نیک نامی والی زندگی عطا فرما، بستر موت پر ایمان کا نور پیدا فرما، اسلام کی صداقت کا نور پیدا فرما، جمعہ کے دن والی جمعہ کی رات والی موت نصیب فرما، ہنستا ہوا مسکراتا ہوا اے اللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے روانہ ہو جائے ایسے اسباب پیدا فرما، موت کے قبر کے مرحلے کو آسان فرما۔ یا اللہ اتنا لمبا چوڑا مکان ہمیں عطا کیا ہے، رب کریم ہماری قبر کو کشادہ کر دینا، ہماری قبر کو وسیع کر دینا، ہماری قبر میں جنت کا بچھونا بچھا دینا، قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دینا، جنت کا میترس بچھا دینا، جنت کا دروازہ کھول دینا، جنت کی کھڑکی کھول دینا، جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ قبر میں ایمان کے اوپر استقامت عطا فرما، ثابت قدمی نصیب فرما۔ رب کریم چند دنوں کے بعد دنیا والے بھول جائیں گے، اے اللہ قبر میں ایمان کو سلامت رکھنا، قیامت کے دن اٹھائے تو ہماری زبان پر لا الہ الا اللہ ہو، محمد الرسول اللہ ہو، کلمہ شہادت تو نصیب فرما۔ قیامت کے دن عرش کا سایہ تو عطا فرما، عدالت میزان پر اعمال تولے جائیں گے۔ اے اللہ دنیا میں لاج رکھی ہے، ہماری چوری کے راز کو تبھی تو نے فاش نہیں کیا، زنا کے دروازے کو تبھی دنیا پر تو نے نہیں کھولا ہے، اے اللہ کیسے بھی گناہ کر کے آئے تو نے چھپایا ہے۔ قیامت کے دن تمام انسان جمع ہوگے، آسمان و زمینوں کے برابر ایک ایک پلہ ہوگا، یا اللہ تو اعمال اور اخلاق و نیتوں کو تولے گا، اے اللہ کرامن کاتبین کو تو حکم کرے گا کہ میرے بندے کے نامہ اعمال کو کھولو۔ یہ ہماری اولاد دیکھے گی تو کہے گی باپ، دنیا میں تو باپ کہنے کے لائق نہیں تھا، عورت دیکھے گی تو کہے گی تو دنیا میں شوہر کہنے کے لائق نہیں تھا۔ رب کریم دنیا میں ستاری فرمائی ہے، قیامت کے میدان میں تو ستاری کا معاملہ فرما دینا۔ اے اللہ ہمیں ذلیل نہ کرنا، بدنام نہ کرنا، رسوا نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو اعمال بد کی بنیاد پر، امتی کے اعمال بد کی بنیاد پر تیرے محبوب کو سر جھکانا پڑے۔ اے اللہ ایسی ناراضگی سے تو حفاظت فرما، ایسی ناراضگی سے حفاظت فرما۔ دنیا مانگی نہیں تھی، بلا مانگے دنیا دے دی، یا اللہ جنت مانگتے ہیں، جنت الفردوس عطا فرما، جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرما، قبر کے عذاب سے بچا لینا، قیامت کی ہولناکی سے بچا لینا، قیامت کے حساب و کتاب سے بچا لینا، پل صراط کے اوپر بجلی کی طرح گزار دینا، جہنم کے عذاب سے بچا لینا، جہنم کے دھوؤں سے بچا لینا، تیری ناراضگی سے بچا لینا، دنیا کے فتنوں سے بچا لینا، موت و قبر کے فتنوں سے بچا لینا، بے عزتی سے بچا لینا، بیماریوں سے بچا لینا، سرکش شیاطین سے بچا لینا، تیری ناراضگی سے بچا لینا۔ رب کریم بستر موت کے اوپر چہرے پر ایمان کا نور پیدا فرما، اسلام کا نور پیدا فرما، شریعت کی تعلیم کا نور پیدا فرما،
تقوی طہارت والا نور پیدا فرما، زبان سے نور کی علامت ظاہر ہو جائے، بستر موت پر ایسے اسباب پیدا فرما، وہ موت عطا فرما جو موتوں نے نبی کے صحابی ثعلبہ کو عطا فرمائی، وہ موت عطا فرما خیبر کے موقع پر سعد بن معاذ کو عطا فرمائی تھی، جن کے جنازے کی نماز میں 70,000 فرشتوں کو مدینہ کی زمین پر تو نے اتارا تھا۔ رب کعبہ، رب کعبہ، رب کعبہ، ساری کائنات کے پیدا کرنے والے، ایک دن ہمارا جنازہ اٹھے گا۔ اے رب کعبہ، قبر میں اکیلے ہوں گے، مکان میں اکیلے ہوتے ہیں تو ڈر لگتا ہے۔ اے اللہ، قبر میں ہمارے ایمان کی لاج رکھ لینا، ہمارے نازک باڈی کو قبر کے کیڑے مکوڑوں کے حوالے نہ کرنا۔ مدینہ کی دھرتی پر سورج گرہن ہوا، تیرے محبوب نے نماز شروع فرمائی، حضرت جی نے فرمایا دنیا کے اندھیرے کو دیکھ کر اللہ کے نبی کو قبر کا اندھیرا یاد آ گیا تھا۔ اے اللہ، تہجد کا پابند بنا دینا، قرآن کی تلاوت کا پابند بنا دینا، نماز میں خشوع اور خضوع پیدا فرما، نمازوں میں جان پیدا فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما، زندگی میں برکت رحمت اتار دینا، صحت و عافیت والی دولت نصیب فرما۔ اے اللہ، کنعان کی زمین پر حضرت یعقوب نے تجھے للکارا تھا، فلسطین کے جنگل کے اندھیرے کنویں میں ننھے منھے یوسف نے آسمان کی طرف ہاتھ کر کے تیری ذات کو پکارا تھا، نمرود کی دہکتی ہوئی آگ کے انگاروں پر ابراہیم خلیل اللہ نے تجھے پکارا تھا، مقام نہر پر باپ کے ہاتھ سے چلنے والی چھری کے نیچے ننھے منھے اسماعیل نے تیری ذات کو پکارا تھا، مچھلی کے اندھیرے پیٹ میں پیغمبر نبی یونس نے تجھے پکارا تھا، بحر کلثوم کے کنارے پر تھاتے مارتے موت پر موسیٰ کلیم اللہ نے تجھے پکارا تھا۔ اے اللہ، طائف کی وادی میں، خیبر کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر، صلح حدیبیہ کے موقع پر، اے اللہ، بنو قریظہ میں مستلیق کے موقع پر، اے اللہ، لادل نبی نے احد اور بدر میں تجھے پکارا تھا۔ اے اللہ، نبی کی بدر کی تکلیف کا تجھے واسطہ ڈنڈناتا وہ ہزاروں کا لشکر کفاروں کا آ رہا تھا، اسلام اور اسلام کی بنیاد کو توڑنے کے لیے تیرے محبوب نے بدر کے میدان میں سجدے میں پہاڑ کے ٹیلے پر کنکر پر سجدہ کیا تھا اور فرمایا تھا کہ اللہ، تیرا نبی بے سہارا ہے، کھانے کے لیے روٹی نہیں، پینے کے لیے پانی کے قطرات نہیں، بدن چھپانے کے لیے پورے کپڑے نہیں، دشمنوں کا مقابلہ ہے۔ اے اللہ، بدر کی تکلیف کا واسطہ کہ تو نے ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کو میدان بدر میں اتارا تھا، کفاروں کی طاقت کو تو نے ختم کیا تھا، نبی کی بدر کی تکلیف کا واسطہ، سکرات کے موت پر نبی کی تکلیف کا تجھے واسطہ۔ اے اللہ، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لینا، ہاتھ چہرے پر پھرے تو معافی کا اعلان کر دینا، مغفرت کا اعلان کر دینا۔ اے اللہ، تیری ناراضگی سے بچا لینا، قہر و غضب سے بچا لینا، نبیوں نے تجھے پکارا تھا، ہم بھی تجھے پکارتے ہیں۔ یا اللہ، دنیا کو یا اللہ ہمارے لیے امن و امان کا گہوارہ بنا دے، سکون سلامتی کا گہوارہ بنا دینا۔ یا اللہ، اسلام کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما، حرم کعبہ کی حفاظت فرما، مسجد اقصی مسجد نبوی کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، کفاروں کے منصوبے کو خاک میں ملا دے، یہودیوں کی ناپاک سازشوں کو ختم فرما، نصارہ کے گندے وجود کو ختم فرما، اسلام کا بول بالا فرما، ہدایت کی ہوائیں چلا دے۔ آخری وقت میں چند دن پہلے تیرے محبوب نے فرمایا تھا، بیٹی فاطمہ نہ رو، ایک وقت آئے گا کہ دنیا کے کچے پکے مکان میں تیرے باپ کا نام زندہ ہوگا۔
اسلام غالب ہے، غالب ہو کر رہے گا، ایمان غالب ہے، غالب ہو کر رہے گا۔ اے اللہ اسلام کی ہوائیں اور ایمان کی ہوائیں چلا دے، قرآن کی تلاوت سے زندگی کو مزین فرما، ناچ گانوں کی محفلوں کو ختم فرما، دین و دنیا کے ہر کام میں ترقی عطا فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، فتین کے فتنوں سے محفوظ فرما، سرکش شیاطین سے حفاظت فرما۔ مولا بستر موت پر ہمارے بدن کا ہر عضو سلامت رہے ایسے اسباب پیدا فرما، بستر موت پر ایمان باقی رہے تو ایسے اسباب پیدا فرما، قبر میں ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا۔ یا اللہ تو راضی ہو جا، نہ مانگنے کا ڈھنگ ہے نہ پکارنے کا ڈھنگ ہے۔ یا اللہ تو ننھے منھے بچوں کی آواز کے اوپر بھی رحم کرنے والا ہے۔ بچہ روتا ہے تو ماں کے پستان میں دودھ چھلکنے لگتا ہے۔ تو نے قرآن میں کہا ہے گناہ کی بنیاد پر بندہ روتا ہے تو میرا عرش ہل جاتا ہے۔ رب کعبہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ہدایت یافتہ والوں میں سے بنا دے، ایمان والوں میں سے بنا دے، متقین میں سے بنا دے، مخلصین میں سے بنا دے، متواضعین میں سے بنا دے، متکبرین میں سے نہ بنا، غافلین میں سے نہ بنا۔ یا اللہ اس صاحب مکان کو قبول فرما، قرآن کی تلاوت کی برکت سے اللہ صاحب مکان کی عمر میں، ان کے اولاد کی عمر میں یا اللہ خوب برکت عطا فرما، ہر طرح کے فتنوں سے بیماریوں سے حفاظت فرما، جو مانگا ہے وہ عطا فرما، رہ گیا تیری شان کے مطابق وہ بھی نصیب فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔